أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية number 69. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون. اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے کہ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں دو طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب کفار اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں اس وقت اگر اللہ سے ڈرنے والے مسلمان ان کی مجلسوں سے بچیں گے تو کفار کا گناہ ان کو لاحق نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر وہ اوائڈ کرتے رہیں گے ایسی مجلسوں کو تو ان مجلسوں میں جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو غلط کاریاں ہو رہی ہیں، جو گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اس کا گناہ تقوی والوں کو نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایسی مجلسوں سے الگ رہنے کے حکم کا جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو کام، جو ڈیوٹی دی گئی ہے مسلمانوں کو، اس سے تعلق نہیں رکھا جا رہا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ امر بالمعروف چھوڑ دیا جائے یا نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے۔ بیسکلی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو نیکی کی طرف موٹیویٹ کرنے کا کام ہے، برائی سے روکنے کا کام ہے، وہ انسان کرتا رہے گا، خاص طور پر تقوی والے لوگ جو ہیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن موقع محل کی مناسبت سے کوئی خاص ایسا پوائنٹ ہوگا۔ ظاہر ہے جس وقت لوگ اس غلط کام میں امرسڈ ہوں گے، پوری طرح سے انوالوڈ ہوں گے، اس وقت تو ان کو نہیں کہا جائے گا نا۔ ایک تو مطلب یہ ہو گیا، اور دوسری طرف دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ اگر کسی مجبوری سے، یعنی کوئی بہت ہی زیادہ ایسی چیز ان کے اوپر پڑ گئی ہے کہ ایسے لوگوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر ان کا گناہ جو ہے وہ تقوی والے لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی مجلسوں میں جانے کی اجازت سے بیسکلی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو واجب ہونا ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، یعنی کہ اس نیت سے بھی وہ جا سکتے ہیں وہاں پر کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں، اس چیز کو وہ پسند نہیں کر رہے، لیکن اس لیے تاکہ لوگ ایکسیپٹیبلٹی لوگوں کے اندر بڑھے اور وہ ان کی بات سن سکیں، کوئی ایسا موقع ملے تو وہ اللہ کی بات کر سکیں۔ تو علماء تفسیر نے کہا ہے کہ اگر کہ ایسی مجلسوں میں شرکت کی جائے تو صرف وہ جو چیز ہے نا کہ انسان امر بالمعروف کے لیے وہاں جا کے تو ان کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی موقع ایسا اس کو مل جائے کہ جس کے اندر تو تب پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ان لوگوں کا حساب نہیں لے گا جو اس مجلس میں وہ غلط کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا ایک اور بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایک سچویشن ایسی تھی کہ مسلمان اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے، تو تب تو ان کے اوپر پھر یہ تھا کہ ان کے اندر تو تقویٰ تھا، لیکن وہ اس مجلسوں کو اوائڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں۔ they had to hide this fact۔ لیکن جب مدینہ آ گئے تو مدنی زندگی میں سورہ نساء والی جو آیت ہم نازل ہوئی ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ اب جو ہے اجازت نہیں رہی کہ کسی بھی ایسی مجلس میں جایا جائے، کیونکہ مدنی زندگی میں آپ دیکھیے اسلام قائم ہو چکا ہوا تھا اور وہ ایک مسلم اسٹیٹ تھی، تو پھر وہاں پر یہ والی جو آیت ہے کہ بھئی اب اگر اس میں شامل ہوئے تو انہی لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اس لیے اس کو اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ یہ یہاں پر ہمیں بڑی کلیئر کٹ بات پتہ چل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احسن طریقے سے جو ہے وہ بہترین طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایسی جگہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات کا مذاق اڑا جا رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا جا رہا ہو، ادھر سے ہمیں نہ صرف دور رکھا جائے، رکھیں اللہ تعالی ہمیں دور رکھیں، ہم بھی اس سے ہم اوائڈ کریں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ کے سچے دین کا پیغام آگے پہنچانے والے لوگ ہوں۔